بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں درود پاک کا فیض مل رہا ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، حضور کی قربت کا ذریعہ درود پاک ہے۔ ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہوگا جس کو حضور سے محبت نہ ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھتا ہو۔ کثرت درود شریف کی وجہ سے حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف فرما تھے۔ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، دایاں فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ کوئی ایسا وقت بھی ہوگا جب دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا وقت ہے؟ حضور نے فرمایا، جب میرا امتی مجھ پر درود پاک محبت سے پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو مجھ پر لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، تو کل بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ آئیں ایک ایمان فروز درود پاک کا واقعہ سناتی ہوں۔ راوی حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے سفر کو نکلا تو میرے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ وہ قدم قدم پر حتیٰ کہ طواف کے درمیان بھی درود شریف پڑھ رہا تھا۔ تب تک دوسرا قدم نہیں اٹھاتا تھا جب تک وہ درود پاک نہ پڑھ لیتا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آپ یہ کام کس مستند سند کے اور شرح کے طور پر یہ درود پاک قدم قدم پر پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، جی ہاں۔ پھر سفیان ثوری نے فرمایا، بتاؤ وہ کیسے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت سفیان ثوری، میں 1 سال قبل اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ آیا۔ دوران طواف میری والدہ نے کہا، بیٹا، میری خواہش ہے کہ تم مجھے کعبۃ اللہ کے اندر داخل کرو۔ تو میں نے اپنی والدہ کو دروازے سے اٹھا کر اندر داخل کر دیا۔ جیسے ہی میری والدہ اندر داخل ہوئی تو ان کا پیٹ پھول گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر میں وہیں بیٹھ گیا کہ میں اب باہر بھی نہیں لے جا سکتا اور زیادہ وقت یہاں پر بھی نہیں رک سکتا۔ حالت دورانے میرے اشک جاری ہو گئے، میری آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے، میں بہت پریشان تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید کپڑے والا نورانی چہرے والا اچانک شخص داخل ہوا ہے۔ اس نے میری والدہ کے چہرے پر ہاتھ لگایا۔ جیسے اشارہ کیا تو میری والدہ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ جب اس شخص نے میری والدہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو میری والدہ کا پیٹ بھی اپنی حالت میں آ گیا اور ان کا پیٹ بھی روشن ہو گیا۔ تو جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا، میرے غم کو دور کرنے والے آپ کون ہیں؟ وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، میں آپ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اے نوجوان، تمہاری والدہ مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتی تھی اور آج میں اس کو درود شریف کا صلہ دینے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب جاتے وقت مجھے بھی نصیحت کر جائیے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے امتی، نہ اس وقت تک کوئی قدم رکھنا، نہ اٹھانا جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ ناظرین، قلندر لاہوری فرماتے ہیں، خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، جب میں نے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو مجھے نظر آیا کہ میں ایک جگہ پر کھڑا ہوں، وہاں پر بڑی جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں اور گندا نالا گزر رہا ہے۔ میں نے اس نالے کو عبور کیا۔ جب میں نے اس نالے کو عبور کر لیا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اب نہ وہ جھاڑیاں رہیں۔ جب میں نے آگے دیکھا تو ایک باغ نظر آیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے نالے کو دیکھا تو وہاں پر اب صاف شفاف پانی تھا، اس کے اندر ہیرے جوہرات تھے۔ میں نے وقت کے عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اے علامہ اقبال، لگتا ہے
تم نے درود شریف پڑھا ہے اور وظیفے کو پکا کر لیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر انہوں نے کہا جو تم نے جھاڑیاں دیکھی وہ تمہاری دنیا تھی، اور جو تم نے گندا نالا دیکھا وہ تمہارے اعمال تھے۔ جب تو نے عبور کیا وہ سامنے تم نے اپنی جنت کو دیکھا، اور پیچھے مڑ کر جب تو نے اپنے نالے کو دیکھا تو وہ صاف ہو چکا تھا، جوہرات بن چکے تھے۔ اقبال سن، وہ تمہارے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا سے نکال کر برے اعمال کو تیرے کو نیکیوں میں بدل کر تجھے جنت میں داخل عطا فرما دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، پھر میں نے تہیہ کر لیا اے اقبال دنیا کا نہیں بلکہ اپنے دل کو درود پاک کا اقبال بنا۔ جب میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب صبح میں اٹھا تو آقا مولا کی نعت لکھنا شروع کر دی۔ پہلا فقرہ یہ لکھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ پھر مکمل نعت لکھ کے میں نے علماء کے پاس بھیجی تو وہ کہنے لگے اقبال یہ بتاؤ یہ تم نے کس مدرسے سے پڑھی ہے؟ علامہ اقبال فرمانے لگے میں نے کسی مدرسے سے نہیں، یہ زمین میرا مدرسہ، یعنی یہاں پر بیٹھ کر عرش والے پر درود بھیجا تو رب نے میری قلم میں یہ طاقت پیدا کر دی کہ وہ الفاظ لکھ رہا تھا اور رب میرے ذہن میں ڈال رہا تھا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی یہ فضیلت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر برے اعمال کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور حضور اکرم بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی مجھ پر درود بھیجے، اور درود پاک بھیجنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے اور وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہو۔ کل حشر والے دن مجھے اپنے امتیوں پہ فخر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آئیں ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو مومن درود پاک کی فضیلت کو سن کے درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔